ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یو ایس میں کیا ہو رہا ہے، دہلی میں کیا ہو رہا ہے، جموں میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اپنے گھر کے دوسرے کونے میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے. جو باقی سوسائٹی میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے میں دور رہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے، میری گزارش ہے یوتھ کو کہ وہ یہ جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف آ جائیں. السلام علیکم ناظرین، میں حامد گل آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم بات کریں گے ہمارے سماج کی. پورے ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے کشمیر میں بھی ایجوکیشن عروج پہ ہے. اس کے باوجود ہمارا سماج جو ہے خامیوں سے بھرا ہے. یہی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے آج کچھ ایڈوکیٹ صاحبان. سب سے پہلے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایڈوکیٹ تسنیم خان صاحب. تسنیم خان صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس اس حساس سوال کو لے کے آئے. یہ سوال اپنے آپ میں بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ہے. سماج میں ہمارا سب کا ایک رول بنتا ہے، خاص کر جو تعلیمی یافتہ طبقہ ہے اس کا ایک بہت کلیدی رول ہے جس کو نبھانا بھی اتنا ضروری ہے جتنا اس کی اپنی خود کی ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہوں یا نہ ہوں، ان کا سماج میں ایک رول بنتا ہے. تو جو ایجوکیٹڈ ہے، جو تعلیمی یافتہ ہے، اس کا رول کچھ زیادہ بنتا ہے. اس کو اپنے سماج کے آس پاس جو بھی اس کے ہو رہا ہے یا جو بھی ہونا چاہیے اس میں اس کی ایک ذمہ داری ہے. آپ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں، جیسے ہمارے آس پاس جو صاف صفائی ہے، ہمارے آس پاس جو کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اس کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے، کیسے اس کو ختم کرنا ہے، کیسے ویسٹ ڈسپوزل مینجمنٹ ہونی چاہیے، کیا رول آپ کا بنتا ہے. اگر آپ ایک تعلیمی یافتہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، گندگی پھیل رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے آپ کا اس میں قصور ہے. ایک نوجوان، ایک جو تعلیمی یافتہ نوجوان ہے یا کوئی ادھیڑ عمر کا بھی ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سماج کو سمجھائے کہ صفائی رکھنا ایک بہت ہی ضروری ہے اور نصف ایمان صفائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاروں نے اسکیمیں رکھی ہیں، ان اسکیموں کو احسن طریقے سے سماج میں لاگو کروانا یا ان میں پہنچانا، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے. ہم لوگ اکثر بیشتر یہ کرتے ہیں، سارا قصور سرکار پہ چڑھا کے خود اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سماج میں اگر حکومت نے کوئی اسکیم رکھی ہے، وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے. وہ ٹھیک طریقے سے ٹھیک ہاتھوں میں جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کا صحیح رزلٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے. ہماری جو آس پاس کے رستے، نالیاں اور خاص کر واٹر باڈیز ہیں، ان میں گند پڑی ہوئی ہے، گندگیوں کے ڈھیر ہیں. آپ جائیے کسی میڈیکل شاپ کے پاس، اس کے آس پاس آپ اتنا میڈیکل ویسٹ دیکھیں گے کہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. اور وہی میڈیکل ویسٹ کل آپ کے بارشوں سے، سیلاب سے، وہ آپ کی اس میں دریاؤں میں، سمندروں میں جاتا ہے، اور جو وہاں پہ ایکویٹک کلچر ہے، جو ایکویٹک لائف ہے، اس پہ بھی نقصان ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی اٹ از واٹر پولوشن، اٹ از سوائل پولوشن اینڈ اٹ از ایئر پولوشن. یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. یہ سرکار ہر چیز نہیں کر سکتی ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اتنی ایجوکیشن ہونے کے باوجود جو ہمارا یوتھ ہے ان کی آنکھوں میں لحاظ نہیں ہے، مورلی ہم ڈے بائی ڈے ڈیگریڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کا کلا کما کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ان کا زیادہ رول بنتا ہے؟ بیسیکلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، فیسلٹیز بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لیکن ایجوکیشن کے جو معیار ہے وہ گر گیا ہے میرے خیال سے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو مورل ایجوکیشن ہے اس میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے. ہمارا جو ایک انسان کا جو اسکول ہے، سب سے پہلے وہ اپنی ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ اس کا اسکول شروع سے ہوتا ہے. وہاں سے وہ حاصل کرتا ہے اپنے طور طریقے، اپنا بول چال، اپنا ڈنگ،
اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہیے, وہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہیے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہیے, اس کا طور طریقہ, اس کا اٹھنا بیٹھنا, سب کچھ یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. اور ہمارے سماج میں آج کل جو یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, جیسے موبائل ہے, جیسے انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے وغیرہ ہے, ان چیزوں نے اتنا ہمیں متاثر کیا ہے کہ ہم جو اپنا رول بنتا تھا ایز پیرنٹس, ایز ماں باپ, ایز بردر, ایز سسٹر, وہ ہم کہیں بھول چکے ہیں. ہم اپنی مستی میں, ہم اپنے ارد گرد گھومتے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ جو ہمارے بچے ہیں یا جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کا صحیح طرح سے ہم خیال نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ مثال لے لیجئے, ایک چھوٹا بچہ ہے گھر میں, 4 بندے ہیں, 4 کونوں میں بیٹھے ہیں موبائل لے کے, اس بچے کا کیئر نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, اور جب وہ تنگ کرے گا تو اس کو بھی ایک موبائل تھما دیں گے. تو مورل ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. میرے خیال سے شروع وہیں سے ہوتا ہے. اس کے بعد انسٹیٹیوٹ میں آپ جائیں گے, وہاں پہ آپ کو سائنس سکھائیں گے, وہاں پہ لٹریچر سکھائیں گے, وہاں پہ آرٹس سکھائیں گے, وہاں بہت چیزیں سکھائیں گے, لیکن مورل ایجوکیشن وہاں نہیں سکھائیں گے آپ کو. وہ مورل ایجوکیشن جو ہے وہ گھر سے آنی ہے, اور وہیں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں جو سسٹم ہے, میں اپنی بات بھی کروں گا, ہم لوگ ٹیکنالوجی میں اتنے گم ہو چکے ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہیں, ہمارے بچوں کی کوئی رسپانسبلٹی بھی ہم پہ ہے, اور ان کو وہ وقت ہم نہیں دے پا رہے ہیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے ماں باپ کو پرورش دینی چاہیے, اس سے وہ قاصر ہے. بالکل قاصر ہیں, بالکل قاصر ہیں. ماں باپ کا جو رول ہونا چاہیے ایک بچے کی ڈیولپمنٹ نشو نما میں, وہ رول ہم آسان طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں. یہ مین کاز ہے, اور بھی کازز ہو سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہے, بہت کازز اور بھی ہیں. سوشل میڈیا کا زیادہ یوز یہ بھی ایک کاز ہے. آپ اپنے ہی دن میں ہیں, آپ کو باہر کا پتہ نہیں ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو دنیا کا پتہ ہے, ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یو ایس میں کیا ہو رہا ہے, دہلی میں کیا ہو رہا ہے, جموں میں کیا ہو رہا ہے, لیکن اپنے گھر کے دوسرے کونے میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے, اور ایسا ہے, پریکٹیکلی ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں. ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ میری بیوی کہاں پہ ہے, میرے بچے کہاں پہ ہیں, وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں, لیکن دنیا بھر کی خبر رکھتے ہیں. دس از بیکاز آف سوشل میڈیا. تو یہاں پہ میری ذہن میں اور ایک سوال آیا ہے کہ مطلب جتنے بھی لوگ یہاں پہ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں, اکثر اگر دیکھا جائے تو زیادہ لوگ کامیڈی کرنے آتے ہیں. تو مطلب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اب وہ بھی کامیڈی کرنے لگے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ مطلب اس سے بھی خاصا اثر پڑ رہا ہے ہماری مورلٹی پہ؟ دیکھیے, ہر چیز کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. سوشل میڈیا جو ہے میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے, کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. مطلب یو آر ویل اویئر آف ایوری تھنگ. آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کچھ اچھے اس کے فائدے بھی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے منی منٹنگ کا بھی, کچھ لوگوں کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے اپنے پروپیگنڈا کو پروپیگیٹ کرنے کا بھی. تو میرے خیال سے آج کل جو میڈیا آپ کا ہے اس میں اتنی ونگس ہو گئی ہیں. کوئی فنی ویڈیوز بنا کے پیسے کما رہا ہے, کوئی سوشل ورک کر کے پیسے کما رہا ہے, کوئی وہ ریلز بنا کے پیسے کما رہا ہے. تو اس کو ایک سارٹ آف ایملگم آف ایوری تھنگ سوشل میڈیا. میرے خیال سے یہ جتنا انفارمیٹیو ہے اس سے زیادہ یہ ڈینجرس ہے, کیونکہ آپ میں غلط انفارمیشن جا رہی ہے, خاص کر بچوں کے ذہن میں غلط انفارمیشن جا رہی ہے. ایوری تھنگ از ٹریٹڈ نارملی. اگر آپ فیس بک کو دیکھ لیں, ایسے گندے اور اشلیل ویڈیو بھی آ رہے ہیں اور بچہ دیکھ رہا ہے, اس کے ذہن میں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے یہ ہمیں آج کے بعد 10 سال 15 سال کے بعد پتہ چلے گا, جب وہ جوان ہوگا. اس کی نشو نما پہ کتنا اثر پڑا ہے اس سوشل میڈیا کے, یہ ہمیں 10-15 سال کے بعد پتہ چلے گا. رہی بات آپ نے جو بولا کہ کچھ لوگ اس کو مذاق کی, ٹھیک ہے, مذاق فنی ویڈیوز بنانا یہ بھی کچھ حد تک انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے, لیکن سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول آف انٹرٹینمنٹ پیش کرنا یہ بھی انصاف نہیں ہے. سوشل میڈیا
صرف انٹرٹینمنٹ تک محدود نہ رہے تو اچھا ہے. انفارمیٹیو ہو, آپ کے پڑھنے میں کام آئے, آپ کے پروفیشن میں کام آئے, آپ کے جرنلزم میں کام آئے. اگر آپ نیوز دیتے ہیں تو وہ سرکولیٹ ہو, اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک ہی اینگل سے لیں گے, ہر کوئی آئے گا اور فنی ویڈیو بنا کے چلا جائے گا, دین اٹس موکری آف ایوری تھنگ. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کافی ڈرگ ایڈکشن بھی ہو رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے سالوں میں پھر یہ موبائل ایڈکشن یہ اس سے ڈینجرس بن سکتا ہے؟ موبائل ایڈکشن آلریڈی ہو چکا ہے. وی ہیو کراسڈ دیٹ اسٹیج. موبائل ایڈکشن آپ دیکھ لیجئے, 2 سال 3 سال کا بچہ ہے, وہ پورا موبائل چلانا سیکھ گیا ہے. اس کو پتہ ہے کہاں سے اس کا میڈیا اوپن ہوتا ہے, کہاں سے یوٹیوب اوپن ہوتا ہے. اور موسٹ انفارچونیٹ از کہ جو بھی بچے ہیں وہ یا تو یوٹیوب دیکھتے ہیں اور ماں باپ ان کو بڑے فخر سے دکھاتے ہیں یہ کارٹون ہے, یہ وہ ہے. اور کارٹونز کیا ہیں, وہ آپ کی ایک امیجنری لائف ہے اور بچے اس کو جی رہے ہیں. مطلب وہ جو کارٹونز میں دیکھ رہے ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوتا ہے نا کنٹینٹ, تو وہ اسی کو جی رہے ہیں. ان کی ریئل لائف جو امیجنیشن ہے وہ بدل چکی ہیں. یہ ایڈکشن آلریڈی ہو چکا ہے. آپ نوجوان طبقہ لے لیجئے, وہ پب جی اور فری فائر اور پتہ نہیں کیا کیا گیمز کھیلتے ہیں. کچھ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ایجوکیشن کے لیے سوشل میڈیا کو یا انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں. تو کیا لاہ عمل ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہم اسے مطلب آنے والے خطرات سے بچیں؟ دیکھیے گورنمنٹ نے کچھ کوشش کی تھی, کچھ ویب سائٹس کو بین کیا تھا, جیسے آپ کی ایڈلٹ ویب سائٹس تھی ان کو بین کیا تھا, لیکن میرے خیال سے اتنا کافی نہیں تھا. سوشل میڈیا پہ بھی ایک ریسٹرکشن ہونی چاہیے کہ آپ کیا کنٹینٹ دکھا رہے ہیں, کیا سرکولیٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی ان اپروپریٹ کنٹینٹ ہے تو اس کو میرے خیال سے اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے, اور آپ کی ایج کے حساب سے آپ کو کنٹینٹ ملنا چاہیے. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے اس میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے؟ پیرنٹس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پیرنٹس ہی ہیں جو بچے کو کنٹرول کرتے ہیں, اور پیرنٹس کے ہاتھوں سے نکل کے بچہ ایک سماج میں جاتا ہے اور پھر اپنا رول ادا کرتا ہے. جب پیرنٹس اس کو ٹھیک طرح سے اس کی پرورش کر کے اس کو اچھے اور برے کا تمیز سکھا کے سماج میں بھیجیں گے تو وہ بھی سماج میں جا کے ویسے ہی اچھے اور برے کا تمیز کر کے لوگوں کو دکھائے گا. ہمارے ساتھ اور ایک ایڈوکیٹ صاحب پیرزادہ آصف صاحب بات کرنے کے لیے موجود ہے. ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے سماج کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں. آصف صاحب آپ کا خیر مقدم ہے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کہنا چاہیں گے. جی پہلے تو شکریہ میرے پاس آنے کے لیے. تو یہ آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک چنا ہے کہ ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے ہمارا, وہ اپنی ہماری سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتی ہے اور کیا رول ہے ان کا سوسائٹی میں, ان کے یہ بہبودی, سوسائٹی کی بہبودی کے لیے. تو اگر ہم پہلے دیکھیں تو آج اگر ہم لٹریسی ریٹ دیکھیں تو آلموسٹ مجھے لگتا ہے آج کل ایسا کوئی یوتھ نہیں ہوگا جو ایجوکیشن کی طرف نہ جا رہا ہو. تو آج لٹریسی ریٹ کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ 60% لٹریسی ریٹ ہے. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو کشمیر ہے, کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا یوتھ ہے زیادہ تر یہ ان ایمپلائڈ یوتھ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو سوسائٹی میں ہے, یا تو یہ یوتھ جا رہے ہیں یہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, یا کسی اور برائیوں کی طرف جاتے ہیں, چوری چکاری کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, چوری چکاری کے کیسز آتے ہیں, ڈرگس کے کیسز آتے ہیں, یا NDPSS کے کیسز ہوتے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے کشمیر میں سارے یوتھ ڈپینڈنٹ ہے جو گورنمنٹ جابس پہ زیادہ تر یہ ڈپینڈنٹ ہے. اب ہمیں کیا چاہیے, ہمیں جو ہمارے جو یوتھس ہیں, آج کل گورنمنٹ نے بہت سارے یہ اگر ہم دیکھیں اسکیمز دی ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری اسکیمز ہیں. ان اسکیموں کا فائدہ اٹھانا ہے یہ ہمارے یوتھ کو, تاکہ جو یہاں پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر بڑھ جائے. تو جو باقی کے لوگ ہیں ان کو یہ امپلائمنٹ بھی مل سکتی ہے, ہمارے یوتھ کو امپلائمنٹ ملے گی. تو اس سے ہماری سوسائٹی میں جو یہ برے کام ہو رہے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ایجوکیٹڈ جو یوتھ ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ چونکہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس چیز سے کیا فائدہ ہے, کس چیز سے کیا نقصانات ہیں. تو ان کو وہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو ہمیں یہ نقصان دے رہا ہے, تو ہمیں ٹھیک راستے پہ جانا ہے. تو ایجوکیشن کا پرپز ہی یہی ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو انر
स्किल है वो बाहर निकालना होता है. स्किल हर किसी के पास होता है. अगर हम अनएजुकेटेड को यहाँ पे देखें, जो इलिटरेट पर्सनस हैं उनके पास भी स्किल्स है, लेकिन वो डेवलप तभी होता है जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं. तो हमारा यूथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ है, मेरी गुजारिश है यूथ को कि वो ये जो बुराइयां हैं उनको छोड़ के अच्छाइयों की तरफ आ जाएं. अगर हम इस्लाम पे ही देखें, इस्लाम की तरफ ही देखें, तो इस्लाम में बुराइयों के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है. तो मेरा ये मकसद ये है कि यहाँ पे जो है ये जो हमारा एजुकेटेड यूथ है वो आगे आएँ, वो अपना स्किल दिखाएं कि उनके पास कौन कौन सा स्किल है, वो उन स्किल्स में ये डेवलप करें, ये खुद को डेवलप करें, और बाकी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी वहाँ पे ये जॉब दे दे. तो ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा जहाँ पे बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी सोसाइटी में से जो ये बुराइयां हैं वो भी कम हो जाएंगी. तो आसिफ साहब, यहाँ पे आपने एक बात कही है कि ये जो है सारा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मतलब इसका एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है. लेकिन बात यहाँ ये है कि एजुकेशन का क्या मतलब है. जो बंदा एजुकेटेड होगा, अगर वही मतलब बुराइयाँ करना शुरू करे या ड्रग एडिक्शन की तरफ जाए, तो बाकी लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करें. वही मैंने आपको अभी बोला कि ये जो हमारे ये इनर स्किल्स हैं वो हर किसी के पास स्किल होता है, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम एजुकेशन हासिल करते हैं. अब एजुकेशन हासिल करने के बाद भी अगर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें किस मोड़ पे जाना है, तो ये हमारी बदकिस्मती है. एजुकेशन का मतलब ये है कि जो एक यूथ है, जो एक लड़का है, जिसको हम बच्चे ये पहले जब वो जन्म लेता है तो उसको माँ बाप उसको सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, वो ये उनको माँ बाप सिखाते हैं. लेकिन उसके बाद जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो स्कूल से होती है, एजुकेशन से होती है. तो वही स्किल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन हमको ये घर वाले एजुकेशन देते हैं. तो जो जब एजुकेशन हासिल करने के बाद भी हम ये सब कुछ बुराइयों की तरफ जाएं, तो ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है. मैं अपनी बात बताऊं, मैं एडवोकेट हूं, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैंने बहुत सारी मुश्किलें देखी होंगी. तो यहाँ पे सर्वाइव करना, अगर यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ यूथ जो है, अगर उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है कहीं पे, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं. वो कहते हैं नहीं जी, हमें यहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं तो हम इस फील्ड में नहीं जाएंगे, हम घर पे बैठेंगे, चोरियाँ करेंगे, वहीं से कमाएंगे, तो वहीं से ये आगे बढ़ेंगे, जो कि हल नहीं है. हमें मुश्किलों का सामना करना है. अगर हमें आज यहाँ पे मुश्किलें हैं, हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमें काम नहीं है, काम ढूंढो. अगर हम देखेंगे आजकल जो हमारे यहाँ पे ये कारपेंटर्स होते हैं, मेसन्स होते हैं, वो ज़्यादातर अगर हम देखें तो पहले के दौर में वो लोग ये काम चुनते थे कि जो पढ़ते नहीं थे. आज उसके लिए भी ITI में ये देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ITI ट्रेनिंग देते हैं, तो वो भी स्किल्ड बन जाते हैं. तो ITI में जाना वो भी एक तरीके की एजुकेशन है. वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल करते हैं कि हमें अगर कारपेंटर बनना है तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स चाहिए. तो जो हमारे यूथ है, एक ही फील्ड, अब हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही रहेंगे तो ये तो नामुमकिन है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा. अब हमें देखना है हमने जो एजुकेशन हासिल की है उसका फ़ायदा ये कैसे हम उठाएंगे. यहाँ पे बीटेक लोग हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारे बीटेक एमटेक करके बैठे हुए हैं, PhD करके बैठे हुए हैं. उनको देखना है, अगर हमने एमटेक किया, अगर हम वो एमटेक करके फिर ये गवर्नमेंट जॉब ढूंढेगा, फिर वहाँ पे क्लर्क की जॉब करेंगे, फ़ायदा क्या है एमटेक करने का. तो उसको देखना है, वो ये टेक्नोलॉजी में उसने ये मास्टर्स किया है, तो उसको देखना है कि मैं इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठाऊं. उसको ये गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, उनका फ़ायदा उठाए, तो वो फ़ायदा उठा के फिर उस ये फील्ड में जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर्स करके हैं या बैचलर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, फिर यहाँ से जाके कंप्यूटर की बाहर कंप्यूटर शॉप खोलते हैं. तो BCA क्यों किया? अगर आपको कंप्यूटर शॉप ही खोलनी है, BCA क्यों किया? BCA या MCA का मतलब है कि आपको मास्टर्स ये कंप्यूटर में आप मास्टर्स हो, तो आपको एप्लीकेशंस बनानी है. जैसे कि अगर हम गूगल प्ले आज खोलते हैं, वहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशंस ही दिखाई देती है. वो कौन बनाता है? वो ऐसे ही लोग बनाते हैं जो कंप्यूटर्स की नॉलेज रखते हैं. तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं MCA करके BCA करके घर पे बैठे हैं,
भाई आप फ़ायदा उठाओ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। वो आज बहुत तरीके हैं कमाने का, लीगल तरीके बहुत कमाने के हैं, लेकिन हमें बस ये सोच रखना है कि हमें लीगल तरीके से पैसे कमाने हैं और लीगल तरीके से सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाना है। यहाँ पे एप्लीकेशंस बनाएंगे, सोसाइटी को फ़ायदा आएगा उनसे भी। आज हम देख रहे हैं हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन मोड वहाँ पे वो अपना ये दिमाग यूज़ कर सकते हैं कि हमें अगर कोई एप्लीकेशन है इसको इजी कैसे बनाएं। अगर हम बाहर की एप्लीकेशन यूज़ करें, यूएसए की एप्लीकेशन कोई यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा पेटीएम की, हम पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या ये गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये वो बना सकते हैं, उससे भी कमाने का ये ज़रिया आ जाएगा। तो अगर वो उसी फील्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए, और अपने साथ साथ वो और बहुत सारों को रोज़ी दे सकते हैं। शुक्रिया आसिफ साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आसिफ साहब जो बात कर रहे थे। इनका मानना है कि जो हमारा यूथ, वेल एजुकेटेड यूथ है जो घर में बैठे हैं, उनको अपनी स्किल्स को डेवलप करके अपने आप को प्रूव करना होगा, तभी हमारा समाज साफ और सुंदर बन जाएगा। और अब वक्त आ गया है पेरेंट्स को भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना होगा, और जो एजुकेटेड तबका यहाँ पे है उनको भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना होगा, तभी जाके हम अपने समाज को एक खूबसूरत समाज ताबीर कर सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।